بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا ویلاگ اور یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج میں 3 باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ملٹری رول یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی جو ہے، اس کے اندر فرق کیا ہے اور کیوں ڈیموکریسی پاکستان جیسے ملک کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا، عمران کا جو آج گجرانوالہ میں ایڈریس ہوا ہے، اس کے اندر سے خاص باتیں کہ انہوں نے کیا پیغام بھجوایا ہے۔ اور تیسرا کہ جنرل باجوہ صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے اور میرے نظر میں آگے حالات کس طریقے سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس میں صرف قائد اعظم صاحب کا ایک بیان پڑھ کے سناتا ہوں، جو انہوں نے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا لیکن یہ ابھی بھی سننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا، انگریزی میں پہلے پڑھتا ہوں پھر اردو میں بتاؤں گا۔ ڈو ناٹ forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ ہمارے بابا قوم نے فرمایا تھا اور میں اردو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ نہ بھولیں کہ مسلح فوج عوام کے خادم ہے۔ آپ قومی پالیسی نہیں بناتے، یہ ہم شہری ہیں اور سویلینز ہیں اور حکومت ہے جو ان مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کاموں کو انجام دیں جو آپ کو سونپے گئے ہیں۔ بابا قوم نے بہت کلیئرلی بتا دیا تھا کہ فوج کی کہاں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اور حکومتی سویلین اداروں کا رول کیا ہے۔ افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کی جو داستان ہے وہ بار بار میں بتا چکا ہوں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ ایک ضرور آپ سمجھیے کہ مارشل لاء ہمارے ملک میں جب آئے تو وہ آئے کیوں؟ مارشل لاء جب لگے تو عام طور پر تاثر یہ تھا کہ مارشل لاء اس لیے لگے کہ کرپٹ حکومت ہے، نااہل ہے، گورننس نہیں آتی، ان کو نکالا جائے اور نظام کو ٹھیک کیا جائے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ اور اس کی وجہ سے یہ جتنے مارشل لاء تھے، سوائے یایا کا میرا خیال ہے، لیکن وہ بھی شاید اسی لیے تھا، اس لیے کہ ایوب خان کے خلاف بہت ڈیمونسٹریشن پورے ملک میں ہوتی تھی، چینی چور کہا جاتا تھا۔ سارے مارشل لاء جو آئے ہیں ان کو ویلکم کیا گیا، بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہے، مٹھائیاں بٹی، لوگ بڑے خوش ہوئے۔ اور قدراً شروع کے سالوں میں مارشل لاء کی وجہ سے کچھ نبض و ضبط آیا، حالات ٹھیک ہوئے، ہماری جو معیشت ہے اس میں بھی تھوڑا اوپر گئے، اس لیے کہ ہمیں ہر وقت امریکہ نے جب مارشل لاء لگے بے تحاشا ہمیں انہوں نے پیسے دیا۔ میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں، اس پارٹیشن سے لے کے اس وقت تک $78 بلین وہ پاکستان کو دے چکے ہیں، جس میں سے زیادہ تر فوجی ایڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ $50 بلین کی تھی فوجی امداد اور 28 بلین کی تھی سویلین امداد۔ لیکن جو بھی ملٹری ڈکٹیٹر آیا وہ پھر چاہتا تھا کہ میں ساری حکومت کروں، تا حیات کروں، جب تک میری زندگی ہے کروں۔ کرپٹ پولیٹیشنز کو ساتھ ملایا، ایک بہت ہی اسپائن لیس جوڈیشری کو اپنے ساتھ ملا کے انہوں نے ان کو اوکے دیا اور وہ کرتے گئے۔ لوگوں نے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ چلیں یار، یہ شاید ہمارے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اپنا ذاتی تھوڑا سا آپ کو 1 منٹ میں بتاتا ہوں۔ میں بھی مارشل لاء میں تھا، جب ضیاء کا مارشل لاء لگا 5 جولائی 1977 کا، میں فوج میں تھا، فل لیفٹیننٹ تھا، جلدی جلدی کپتان ہو گیا۔ ہم نے پورے انٹیریئر سندھ میں مارشل لاء کیا، ہم نے لاڑکانہ میں کیا، دادو میں کیا، جوہی میں کیا، خیرپور ناتھن شاہ، وارہ، شداد کوٹ، سکھر، شکارپور، سارے علاقوں میں ہم نے مارشل لاء کیا، اور پھر ہم نے کراچی میں بھی مارشل لاء ڈیوٹیز دی۔ میں آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں کہ ہم نے بہت کام کیا۔ ہم لوگ صبح شام سڑکیں بنوانے کے کاموں میں لگے تھے، سویلین اداروں کے ساتھ مل کے ہیلتھ کلینکس کو امپروو کرتے تھے۔ جو پیسہ الاٹ ہوتا تھا ڈیولپمنٹ فنڈز کا، وہ ڈیولپمنٹ فنڈز میں مجھے ابھی تک یاد ہے، رادن کا ایک پل ہم نے بنایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہیں بنا، آپ لوگوں نے تو اس کو بنوا دیا۔ رادن میں بھی ہمارے تھا۔
تو یہ ہم نے بہت اچھے اچھے کام کیے اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. اور یہ میں انٹیریئر سندھ کی بات، ہم باہر ٹینٹوں میں رہتے تھے، ہم کہیں کسی ریسٹ ہاؤس میں بھی نہیں رہتے تھے، اور بڑی سمپل ہماری لیونگ ہوتی تھی. منچر جھیل پر ہم نے مہینوں خیر سے مہینے سے زیادہ ہم نے فلڈ ریلیف دیا. مجھے یاد ہے منچر جھیل کے اوپر ہمارے ٹینٹ تھے، ہم وہاں اس پہ رات کو سوتے تھے. صبح شام ہم جکوہ خود ہاتھوں سے جوانوں کے ساتھ مل کے، ایک ہمارے ساتھ ہور بٹالین بھی تھی ان کی پیر پکاڑا صاحب کی، اور وہ جکوہ کہتے ہیں وہ جناب وہاں جھاڑیاں لگانا اور وہ بہت کام کیا. لیکن جیسے ہی مارشل لاء ختم ہوا تو یہ سارا نظام جو ہے یہ بھی ختم ہو گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ جرنیل جو آئے تھے، یا تو ان کے اپنے جرنیلوں نے ان کو نکالا، یا کسی صاحب کا جہاز پھٹ گیا. جب وہ گئے وہ پاکستان کو کمزور چھوڑ کے گئے. اور کمزور کیوں میں کہتا ہوں؟ کمزور اس لیے چھوڑ کے گئے کہ ادارے کمزور ہو گئے. ہماری پولیس کمزور، ہماری بیوروکریسی کمزور، ہماری عدلیہ کمزور، ہمارے جتنے سول انسٹیٹیوشن تھے وہ کمزور ہو گئے. اس لیے فوج حاکم تھی. تو جب وہ کمزور ہوئے، وہ کمزور ہو گئے. اس کے بعد ان کے بعد آئے سارے کرپٹ پولیٹیشین نے یہی جو ادارے تھے ان کو اور مزید کمزور کیا. ان کے اندر وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے بھرتی کرنا شروع کیا کہ اس لیے انہوں نے لوٹ مار کرنی تھی. اور یہ دور پھر شروع ہوا بے نظیر بھٹو کا، نواز شریف، بے نظیر نواز شریف، جناب آگے چلتے بڑھتے زرداری صاحب آ گئے. یہ ہے مختصر کہانی. اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کمزور ہوا کیسے. یہ ایسے کمزور ہوا. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے پاس 30-32 سال یہ مارشل لاء ڈکٹیٹر رہے، اور 28-30 سال ہمارے پاس یہ دو خاندان چور اچکے ڈاکو لٹیرے رہے، تو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم کیوں نہیں اچھا ہوا؟ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کیوں نہیں اچھا ہوا؟ ہمارے یہاں جو جتنے فلاح اور بہبود کے جو ہمارے انتظامی ڈھانچے تھے وہ بہتر کیوں نہیں ہوئی؟ ہماری جوڈیشری کیوں نہیں بہتر ہوئی؟ ہماری پولیس کیوں نہیں بہتر ہوئی؟ ہماری بیوروکریسی کیوں نہیں بہتر ہوئی؟ کیوں نہیں بہتر ہوئی؟ بھئی انہی کی وجہ سے نہیں بہتر ہوئی نا. تو یہ سارا جو سٹیٹ ہمارا کمزور ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا. یہ جو 4 فوجی ڈکٹیٹر اور یہ 2 خاندان. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہی ادارہ رہ گیا جو کہ سب سے طاقتور رہ گیا، وہ تھی فوج. باقی سارے ادارے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور یہ ایک ادارہ رہ گیا. تو میرے پر تانے مارتے ہیں میرے فوجی بھائی کہ جب فلڈ آتے ہیں ہم جاتے ہیں، ارتھ کوئک جاتے ہیں ہم آتے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ان کو میں کہتا ہوں تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ہم فوج، ہم نے 30-32 سال کیا، ہم نے کیوں نہیں ایسے ادارے مضبوط بنائے جن کا کام تک کرنے کے لیے، اور وہ نہیں کرتے کیونکہ اتنے کمزور، اتنے نااہل، وہاں بھرتیاں غلط، رشوت، کرپشن، سب کچھ ہم چھوڑ کے گئے. ان لٹیروں کے ہاتھ ہم ملک چھوڑ کے گئے. تو کہاں سے وہ ادارے مضبوط ہوں گے جنہوں نے آ کے یہ کام کاج کرنے؟ میں نے پھر یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ دیکھا کہ یہ جب مارشل لاء لگتا ہے تو جس طرح یہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا، بزنس والے، خاص طور پہ بزنس مین، اور یہ بڑے بڑے وڈیرے، ان کو پتہ ہے کہ جی اب تو فوج کے پاس پاور ہے، تو وہ پھر اپنی دوستیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں فوجیوں کے ساتھ، اور اس طرح ان کو یہ کرپٹ کرنا شروع کر دے. جیسے انہوں نے بیوروکریسی کو کرپٹ کیا، جوڈیشری کو کرپٹ کیا، پولیس کو کرپٹ کیا، انہوں نے فوجی افسروں کو بھی کرپٹ کرنا شروع کر دیا. جونیئر رینک سے بھی، مڈل رینک سے بھی، بڑے رینک سے بھی. زیادہ کرپٹ نہیں ہوئے لیکن کرپشن سے. اور یہ ساری فساد کی جڑ جو ہے نا، پیسے کی جو منہ کو خون لگا ہے ہماری فوج کو، وہ لگا ہے ضیاء الحق کے زمانے سے، جب یہ پلاٹ کا کلچر شروع ہوا اور ہماری فوج سعودی عربیہ گئی. ہماری فوج میں نا ایک امیر فوج بن گئی جو سعودی عربیہ جاتے تھے، ایک غریب فوج. سعودی عربیہ والے اے سی لگاتے تھے، فریج لگاتے تھے، فلانا لگاتے تھے، ٹی وی ہوتے تھے، وی سی آر ہوتے تھے. باقی ہم جیسے غریب لوگ جو ہے سائیکلوں پہ پھرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. تو ایک دم وہ ایک ریس شروع ہو گئی کہ یار میرے پاس بھی ہونا چاہیے. اور اگر مارشل لاء تھا، لوگوں نے اس کو مس یوز کیا بہت. یہ جو ہماری آئی ایس آئی ہے نا، اس کو چونکہ یہی ایک ادارہ تھا فوج جو استعمال کرتا تھا قابو کرنے کے لیے سیاستدانوں کو، یہ اور طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا گیا. اب آپ دیکھیں یہ ہے فوج جو ورثہ چھوڑ کے جاتی ہے ایک ملک کے اندر. اب ڈیموکریسی جتنی خراب بھی ہو، لیکن ڈیموکریسی کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے ایکسیس ہوتا ہے
کسی پاور کوریڈور میں، وہ اس کا ایم این اے ایم پی اے جیسا بھی ہے وہ تھانہ کچہری تک اس کے لیے پہنچ جاتا ہے، وہ اگر اس کا کہیں کام پھنسا ہوتا ہے وہ اس کو کر دیتا ہے. ادارے مفلوج ہیں لیکن یہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے اس کا کام ضرور کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے. تو خاص طور پہ ہمارے ایگریکلچر جو ہمارا دیہاتی علاقہ ہے وہاں پر اس لیے چونکہ اور کوئی سنوائی نہیں تھی، ایم این اے ایم پی اے ہی ہوتا تھا تو وہ کرتا تھا. شہروں کے اندر جو امیر ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، فوجیوں سے دوستی کر لی، ان کے ساتھ کریں، امیر ہو گئے تو آگے انہوں نے اپنا کام کروا لیا. لیکن اس سے سوسائٹی کا پورا کیریکٹر بھی ڈسٹروائے ہو گیا. صرف یہ نہیں ہوا کہ ادارے ڈسٹروائے ہوئے، مضبوط نہیں رہے، ہمارے کرپٹ پولیٹیشین آ گئے، ہماری اقدار خراب ہو گئی. ہم اچھے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی رشوت لینے لگے اور رشوت دینے لگے، چاہے وہ فوج میں تھے چاہے وہ باہر تھے. اچھے لوگ بھی دینے کے، یا لوگ چپ کر گئے آنکھیں بند کر. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک آدمی غریب بیچارہ آدمی سبزی بیچ رہا ہے، وہ آلو لے کر آلو کے اوپر چکنی مٹی چپکا رہا تھا کہ اس کا وزن بڑھ جائے کہ وہ جب آگے وہ تولے گا تو اس کو. اب میں اس آدمی کو کیسے کہوں کہ تو غلط کام کر رہا ہے، جبکہ اس ملک کے بڑے سے بڑے لوگوں نے اس ملک پہ ڈاکہ مارا، چاہے وہ فوجی تھے، چاہے وہ سیاستدان تھے، چاہے وہ ایلیٹ بزنس مین تھے، جنہوں نے اپنے لیے پالیسیاں بنوائیں کہ ان کا فائدہ ہو. ٹیکس کوئی بھی نہیں دیتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی سب سے بہتر نظام ہے کسی بھی ملک کے لیے. اب ڈیموکریسی ہے کیا، یہ میں نے پھر سے ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دوں، آپ یاد رکھیں. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی ہے ول آف دا پیپل. لوگوں کی رائے جو ہے وہ مانی جائے گی. کیوں؟ ایک اگر اچھا فیئر اینڈ فری الیکٹرل پروسیس ہو، اس سے کیا ہوگا، میجورٹی کے حق مانے جائیں گے، مائنورٹی کے بھی حق کی جو ہے وہ سیف گارڈ ہوگا. اور کیا ہوگا، رول آف لا ہوگا، سب برابر ہوں گے، ایکوالٹی آف لا، سب فنڈامنٹل رائٹس ہوں گی، سارے ادارے مضبوط ہوں گے، اپنے اپنے حدود میں کام کریں گے. کوئی بڑا چھوٹا جو ہے وہ غلط کام نہیں کر سکے گا. اگر وہ غلط کام کرے گا تو اس کو قانون کے سامنے آنا پڑے گا. لوگوں کا جان اور مال کی حفاظت ہوگی. یہ ڈیموکریسی ہے. اور ہماری ڈیموکریسی کی جو حاکمیت ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن حاکمیت ان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری عوام کو دی ہے کہ جی میں نے جو آپ کے لیے تعین کیے ہیں حدود، اس میں رہتے ہوئے آپ نے میری حاکمیت کو استعمال کرنا ہے. یہ ہے ڈیموکریسی. تو اس سے بہتر اور کوئی سسٹم ہے نہیں. کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں، کوئی سویلین ڈکٹیٹرشپ نہیں. بیکاز جب یہ لوگ آتے ہیں تو کسی غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. صرف جو طاقتور اداروں میں اور طاقتور عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہی کام کرا سکتے ہیں. اس لیے ڈیموکریسی بہت ضروری ہے. اور کا سب سے پہلا اول اصول یہ ہے کہ آپ کا جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ صاف اور شفاف ہو، کہ اصل جو لوگوں کی ول آف دا پیپل ہے وہ آئے، اور جو کہ عمران بار بار اس پہ زور دے رہا ہے. اب آ جائیں جی آج کل کے حالات پہ. باجوہ رجیم، بھٹو، شریف، زرداری. باجوہ رجیم ایک بہت ہی انوکھا ایسپیکٹ ہے پاکستان کی سیاست میں. پہلی دفعہ یہ جو پرانی پلے بک تھی نا 4 مارشل لاء کے لوگوں نے ویلکم کیا، وہ فیل ہو گیا. پہلی دفعہ ایک ایسا فوجی عامر ایک سافٹ مارشل لاء کر کے آیا جس نے ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت، ایک پاپولر لیڈر کو نکالا. اور یہ لٹیرے اور ڈاکو اور ان کو اس نے ہمارے پر مسلط کیا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف جب آیا ہی ہے، چاہے سامنے چاہے پیچھے جس طرح باجوہ صاحب، ان کو اتنا برا بھلا، اتنا کرٹیسائز، اتنی گالیاں پڑی ہیں. شروع کے وقت میں فوجی عامروں کو بعد میں ضرور پڑتی تھی، شروع کے ایاموں میں نہیں پڑتی تھی. بڑے لوگ ان کی تعریف، ان کو پہلے دن سے گالیاں پڑی. ان کی وجہ سے یہ فوج، اس کو بھی اتنا کرٹیسائز کیا، اتنی برا بھلا، اتنا گالیاں دی گئیں. یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. میں نے دیکھا کہ شروع کے دنوں میں ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ یہ اتنی زیادہ شروع کے دنوں میں فوج کا جو سپہ سالار ہے وہ اپنی طاقت کو اس طرح مس یوز کرے گا، ابیوز کرے گا، پولیٹیشنز کے خلاف، جرنلسٹ کے خلاف، میڈیا کے لوگوں کے خلاف.
ٹارچر ہوگا، سیکشول ابیوز ہوگا، لوگوں کو قید کیا جائے گا، نہتے شہریوں کے اوپر شیلنگ ہوگی. یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا، کبھی نہیں دیکھا تھا شروع کے دنوں میں. ہاں بعد میں ہوا مشرف کے زمانے میں، بعد میں ہوا جب لائرز کی موومنٹ تھی، بعد میں ہوا جب یہ ضیاء الحق صاحب نے کوڑے لگوانے شروع کر دی. لیکن یہ آتے ہی نہیں ہوا کہ ایک دم بربریت آتے. ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ جناب چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، سینئر بیوروکریٹ کو حکم دے رہا ہوگا اس کو اٹھا لو، اس کو اندر کر دو، اس کی ماں کو بلاؤ، اس کے خلاف کیس کرو. میں اپنا بتاتا ہوں، میرے پاس خبر آئی کہ ایک صاحب کو اٹھایا گیا، بلکہ ایک نے شہزادوں کو، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے خلاف ان سے کنفیشن نکلوائی گئی جو کہ انہوں نے بتائی کسی کو، میرے تک پہنچی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے اگر یہ نکلے کنفیشن مجھے معاف کر دینا. کنفیشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم یہ کہو کہ جو کچھ بھی تم یہ اپنے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہو تم انسپائر ہوتے ہو حیدر مہدی کی وی لاگ سے اور ان کے آرٹیکل سے، عادل راجہ جو کہتا ہے اس سے، اور صدیق جان سے. مقصد کیا ہے ان کا کہ ایسی یہ ہمارے خلاف کنفیشن لے کے آئیں کہ دیکھیں جی یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں لوگوں کو اکسا رہے ہیں، حکومت کے خلاف سیڈیشن کر رہے ہیں، یہ بغاوت پر لوگوں کو اکارے. میں ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں بغاوت. چلیں، لیکن جی ایک اور بڑا افسوسناک پہلو آیا. باقی کئی جرنیلوں نے بھی ان کے خاندانوں نے فائدہ اٹھایا، ایوب خان صاحب کے خاندان نے اٹھایا، ضیاء الحق صاحب کے خاندان نے اٹھایا، یحییٰ خان کے خاندان نے نہیں اٹھایا. ان کے بیٹوں کا نام بھی کسی کو نہیں پتا. مشرف صاحب نے کے خاندان نے نہیں اٹھایا، ان کے اولاد بیٹا بیٹی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کیا کرتے، کیا نام ہے ان کے. لیکن یہ صاحب ان کے سسر جنرل اعجاز امجد پاور بروکر ہیں، سویلین نہیں، فوجی پاور بروکر. ڈائریکٹ آرڈرز دیتے ہیں ایم ایس برانچ میں اس بندے کو بریگیڈیئر بنا دو. ڈائریکٹ آرڈرز دیتے ہیں سیکٹر کمانڈر جو بریگیڈیئرز ہیں لاہور کے جو تھے اور اسلام آباد کے، مجھے نہیں پتا کراچی میں دیتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ کر لو وہ کر لو ایسے کرو. یہ کبھی نہیں سنا تھا، کبھی ہم نہیں سنا کہ فوجی جرنیل کا خاندان جب وہ جرنیل مارشل لا ٹائپ رجیم کے اوپر بیٹھا ہے، وہ ان کا سمدھی صابر مٹھو یا جو بھی ان کا نام ہے، ایک عام چھوٹے سے سپیئر پارٹس کی دکان تھی مزنگ میں، وہ اس وقت ارب پتی ہے، اس کا گھر ہے دبئی میں، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، پورا گھر ہے فرنشڈ ہے، جب جانا ہے رہو کہو. یہ کہاں سے یہ ان کے خاندان میں آگے. دوسرا سمدھی انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری بنا دی. یہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. یہ فوج کا ایک نیا روپ ہم نے دیکھا جو آیا ہے سامنے. تو اب مجھے یہ بتائیں، جو سب سے دکھری والی بات ہے، کبھی آپ نے پہلے یہ سنا تھا کہ جی ایک فوجی سپہ سالار نے ایک فورن پاور کے ساتھ کنسپائر کر کے اندر کی حکومت کو نکالا، لٹیروں کو لا کے لگا دیا؟ یہ کبھی ایلیگیشن نہیں لگی. ہم نے ہاں یہ ضرور سنا کہ جی مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پر جو ہے اس نے کہا ہم آپ کے لیے وار آن ٹیرر کر دیں. ہمیں یہ ضرور پتا کہ ایوب خان نے رشیا کی طرف نہیں گئے اور جھکاؤ ان کا امریکہ کی طرف تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ہمیں ایک اپنا ہراول دستہ بنا دیا کمیونزم کے خلاف. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ان مجاہدین کی سپورٹ کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن ملک نہیں بیچا. نیوکلیئر جو پروگرام بنا جس کی بھٹو صاحب نے ابتدا کی تھی وہ ضیاء الحق کے زمانے بنا. ضیاء الحق کے آپ تقریریں سنیں، ان سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں ایسے کڑک جواب. میری سیاست کہ مجھے بالکل ان کی سیاست نہیں پسند، ان کی وجہ سے پاکستان میں بہت بے پناہ مشکلات آئی ہیں، سیکٹیرینزم، ڈرگ، کلیشنکوف کلچر، یہ وہ، لیکن ایسے کڑاکے کے جواب دیتے تھے وہ. کہاں جدھر بھی ان کی آپ تقریریں سن لیں. پہلی دفعہ ہماری فوج میں لوگوں کا رومانس اٹھ گیا. اب کہتے ہیں جی یہ فوج نہیں ہے جس کے اوپر ہم بھروسہ کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے یہ فوج آخری ہمارا جو ہے نا، آخری ہمارا وہ سٹیڈل ہے، ہمارا آخری پلر ہے جو ہمیں بچائے گا، کہ ہمارا دفاع کرے گا، ہمارا آئین بچائے گا، ہماری لائف بچائے گا، ہماری زندگیاں بچائے گا، غریبوں کے لیے مدد کرے گا. لیکن یہ تو عجیب قسم کی فوج نکلی جو کہ 25 مئی کو جو بربریت ہوئی ہے پنجاب میں، وہ ان کے بغیر، کہنے کے بغیر، باجوہ صاحب کے کہنے کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. یہ میں آپ کو بتا،
یہ شہباز گل کو اٹھانا باجوہ صاحب کے کہنے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں یہ سیاستدان ہے، یہ شہباز شریف اور یہ سارے لوگ یہ اس قسم کی بربریت نہیں کرا سکتے، اس لیے ان کو پتہ ہے کل یہ بھی انہوں نے اپوزیشن میں ہونا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہوگا. یہ نہیں کرا سکتے. یہ صرف اور صرف میری نظر میں جنرل باجوہ کے آرڈرز کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور جو انہوں نے ایک نئے ڈی جی سی بنائے ہیں جو سنا ہے بڑے جابر اور ظالم قسم کے آدمی. تو یہ ہے جناب، یہ لینڈسکیپ ہے. اب آگے عمران جو کہ نہ کسی کی بات سنتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے، نہ کوئی کچھ ہے. آپ اس کو لاکھ کہہ دیں، وہ بہت ہی دلیر آدمی. گجرانوالہ کا جو جلسہ ہے نا جناب، میرے حساب سے فائنل راؤنڈ شروع ہو جائے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا. یہ شروع وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ امیر کے لیے نہیں کر رہا، وہ پاکستان کے اداروں کے لیے. وہ ایک ایسے غریب آدمی کے لیے کر رہا ہے. میں ویڈیو دیکھ رہا، وہ بندہ رو رو کے کہہ رہا ہے میرا 12,000 کا بجلی کا بل ہے، میرے گھر میں بجلی بھی نہیں آتی، 6,000 کا بل ہے، 6,000 کا ٹیکس ہے، میرے 2 انرجی سیور ہیں، 1 پنکھا ہے، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں اور میں یہ بل دوں. اور اب وہ عورتوں کا ایک ماں ہے کہتی ہے میرے تو بچہ بیمار ہے، میں اس یہ ان کے لیے لڑ رہا ہے عمران. عمران کو جناب اور یہ کہتے ہیں جی عمران نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. میں تو کہتا ہوں جی باجوہ صاحب جو ہے نا، وہ پاکستان کے لیے سب سے بہترین چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے نا، وہ ہے کہ باجوہ صاحب کو سپہ سالار بنا دیا. اس لیے کہ ان کے آنے سے یہ سب ہوا، ان کے آنے سے عمران کو نکالا گیا، ان کے آنے سے عمران نے سب کو ایکسپوز کر دیا. فوج کو کر دیا، لیڈرشپ کو کر دیا، فوج کی بیوروکریسی کو کر دیا، پولیٹیشنز کو کر دیا، پولیس کو کر دیا، ہر بندے کو ننگا کر دیا، بزنس مینوں کو ننگا کر دیا. جو ایلیٹ کیپچرنگ گروپس ہیں پاکستان میں اس نے سب کو ننگا کر دیا. کیا مزہ آیا، کیسا مزہ آیا عمران کا. یہ اللہ کی طرف سے پاکستان کو تحفہ تھا کہ باجوہ تو جا اور تو کر جو تو نے کرنا ہے. میں پھر تجھے بتاتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا. باجوہ عمران کے اوپر بڑی کرٹیسزم آتی تھی، او جی بڑا بیوقوف ہے، اس کو کام نہیں آتا، وہ ڈیم اس کو کہتے تھے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. عمران نے ایک اکنامک اور سوشل تقریباً معجزہ ڈیلیور کیا ہے پاکستان کو 3.5 سال میں. سارے انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں، سوشل انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں، احساس پروگرام آپ اس کا دیکھ لیں. بھائی لوگ اس کی انٹرنیشنل یونیورسٹیز اس کے متعلق بات کریں. بل گیٹس آیا دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے عمران کے اوپر اس قسم کی تہمتیں لگائی ہیں. آپ کو ایسا لیڈر صدیوں میں نہیں ملے گا جس طرح عمران نے کیا. اور مانتے ہوئے کہ وہ نا تجربہ کار تھا، آپ دیکھیں اس نے 3.5 سال میں اس ملک کو کتنی غیرت اور عزت دی. اور سب سے بڑی بات جو عمران نے دی ہے وہ اس ملک کی ذہن کو تبدیل کیا. ان کی ہماری کانشسنس کو اس نے جگایا ہے کہ غلام نہیں رہنا. اب تم ایک خوددار قوم ہو، خوددار قوم رہنا. کسی کی ہم نے سلیوری برداشت نہیں کرنی. کیا کہا؟ بہت چیزیں 4-5 موٹی اس نے کہا میں نے دیکھ لیا 4-5 مہینے میں کیا ہو رہا ہے. اور اس نے کہا آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی. یہ لفظ یاد رکھیں، آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی، آپ کو دے گا کوئی نہیں. میں نے دیکھ لیا 4-5 مہینے، ان لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن کرانے کا. ہم الیکشن زبردستی کروائیں گے. دوسری بات، الیکشن زبردستی کروائیں گے. اور انہوں نے نیوٹرل کو کہا، اور میں تو جنرل باجوہ کو ڈائریکٹ کہتا ہوں، جنرل باجوہ صاحب اگر آپ نے الیکشن نہیں کرائے، اور اگر الیکشن نہیں کرائے اس ملک کی معیشت جو برباد ہو رہی ہے وہ اور تیزی سے برباد ہوگی. یہ ڈاکو لٹیرے چور نااہل نہیں کر سکتے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ کی فوج کر سکتی ہے، نہیں سنبھال سکتے. یہ صرف اور صرف وہ حکومت سنبھال سکتی ہے. اس کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے کہ یہ کیسے سنبھالے گی. بہت مشکل فیوچر ہے پاکستان کا. عمران پاور میں آنے کے بعد بھی بڑا سخت ہے، لیکن عمران کے پاس کچھ ہیں. اس نے جو بات کی وہ میں بتاتا ہوں آ کے. تو وہ کہتا ہے معیشت کمزور ہو جائے گی، ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی. ہماری اس وقت نیشنل سیکیورٹی، ہمارے ادارے تو کمزور، ہمارے لوگوں کے کوئی حقوق نہیں. تو یہ جو 2 سب سے بڑے سرچشمہ ہوتا ہے طاقت کا وہ تو ہے نہیں. فوج ایک رہ گئی ہے. فوج کے پاس کیا ہے؟
نیوکلیئر ویپنز، آپ کے نیوکلیئر ویپن میں گارنٹی آپ کو کر کے دے رہا ہوں، لکھ لیں یہ ویلو ریکارڈ کر لیں، اگر ہم نے واپس اپنی آزادی نہیں چھینی، یہ ہمارے نیوکلیئر ویپن کمپرومائز ہو جائیں گے، جنرل باجوہ نیوکلیئر ویپنز کو بیچ دے گا امریکہ کے ہاتھ۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے امریکہ کے ہاتھ پاکستان کو بیچ دیا۔ کہاں جائے گی؟ دیکھیے میرے بات سنیں میرے بھائی، پاکستانی بھائیوں بہنوں، $450 ملین دیے ابھی امریکہ نے F-16 کو، کہ جی ان کی مرمت اور کرنے کے لیے لون ہے، ادھار گرانٹ نہیں ہے۔ وہ $450 ملین ہمیں دیں گے، ہمیں ہی چیزیں دیں گے وہ ٹھیک کرنے کے لیے، اور پیسہ واپس لے لیں گے۔ $450 ملین دے کے ادھار ہمارے اوپر چڑھا کے $450 ملین واپس اپنی جیب میں ڈالیں گے۔ یہ ہے ڈرامہ، اور بڑا فخر سے جناب لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی جنرل باجوہ کی وجہ سے $450 ملین۔ میں کہتا ہوں اگر امریکہ عقل مند ہوتا نا، ہے تو بڑے بیوقوف، خدائی قسم یہ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اگر یہ عقل مند ہوتا یہ $450 ملین کی فلڈ ریلیف ہمیں گرانٹ دیتے، $1 بلین کی گرانٹ دیتے، ساری دنیا کہتی جی واہ 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 امریکہ۔ نہیں، لون دیا کہ اور ادھار چڑھے اور پیسہ واپس اپنے پاس، جس طرح انہوں نے افغانستان میں کیا، $1 ٹریلین انہوں نے خرچ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 ٹریلین، اس میں سے کہتے ہیں 80% وہ پیسہ واپس امریکن کمپنیوں میں گیا، واپس امریکن معیشت میں گیا۔ پاکستان کو یہ پھنسا رہے ہیں، گلے کے سے پکڑ رہے ہیں۔ کیا کریں باجوہ صاحب، کیا کریں گے؟ باجوہ صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ کسی طریقے سے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کروا دوں، گورنر رول کروا دوں۔ اس کے لیے وہ پنجاب کی حکومت کو گرانے کے چکر میں ہے، اس لیے کہ ایڈ آف سول پاور، سویلین حکومت کی مدد کے لیے فوج کو پروونشل گورنمنٹ بلواتی ہے، وہ کہتی ہے جی ہمیں ضرورت ہے آپ کی۔ تو پنجاب گورنمنٹ جب تک عمران کی ہے وہ نہیں بلائے گی، کے پی بھی نہیں بلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پنجاب حکومت کو گرانا بہت ضروری ہے کہ وہ مانگیں کہ جی ہمیں فوج چاہیے، تو پھر یہ اگر حالات بگڑے، لوگ سڑکوں پہ آئے تو یہ فوج کو ڈپلوائے کریں گے، کے پی کو شاید نہ کر سکے۔ تو یہ اس لیے یہ بہت چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب کی حکومت، اور وہ اگر کے پی سے لوگ آئے کہیں گے جی گڑبڑ ہو گئی، ایمرجنسی کر دو، گورنر رول کر دو اور فوج ڈپلوائے ہو جائے گی۔ یہ جنرل باجوہ کے پاس صرف میرے خیال میں صرف یہ آپشن رہ گیا، اور کوئی ان کے پاس آپشن نہیں رہا۔ عمران کے پاس کیا آپشن ہے؟ عمران کے پاس اللہ سب سے بڑا آپشن، دوسرا ہم لوگ پاکستانی۔ دیکھیں پاکستانی، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے اپنے رائٹس کے لیے، اگر آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے آپ نہیں کھڑے ہوئے اور آپ نہیں نکلے اور آپ ڈر گئے، اور آپ نے جنرل باجوہ کی دھونس میں آ کے، ان کے پاور میں آ کے، ان کے فیسزم میں آ کے آپ ڈر گئے، تو میری بات یاد رکھیں، جو قوم اپنا دفاع خود نہیں کر سکتی، جو فوج اس ملک کا دفاع خود نہیں کر سکتی بلکہ اس پہ بربریت نافذ کرتی ہے، جو پولیس اس ملک کے لوگوں کو نہیں بچا سکتی، جو اس کی جوڈیشری اس کو نہیں بچا سکتی، جو اس کی بیوروکریسی اس کو نہیں بچا سکتی، اگر ملک میں کوئی بھی نہیں کھڑا اپنے آپ کو بچانے کے، تو مجھے بتائیں اس ملک کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ کوئی حق ہے؟ نہ قوم اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، نہ فوج اس کے لیے کھڑی، نہ جوڈیشری اس کے لیے کھڑی، نہ پولیس اس کے لیے کھڑی، نہ بیوروکریسی اس کے لیے کھڑی، نہ کوئی اس کے لیے کھڑا، تو کون کھڑا ہوگا؟ اکیلا عمران؟ یہ ہے بات، اس کو یاد رکھیں۔ یہ وقت ایسا ہے، عمران کا یہ موقع ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر یہ اریسٹ ہو گیا تو کیا ختم ہو جائے گی بات؟ باجوہ صاحب کے پاس کے لیے ایک ایڈوائس ہے، میں ان کے جرنیلوں کو کہتا ہوں، خاص طور پہ 2 جرنیل اور 3 جو ان کے بہت قریب ہیں، جنرل اظہر عباس صاحب جو CGS ہیں، جنرل ساحر شمشاد جو 10 کور کمانڈر ہیں، جو DGISI ہیں، جو ان کے AG ہیں، وہ بھی، جو ان کے MS ہیں وہ بھی، یہ 4-5 جو ہیں، ان سے کہیں جنرل باجوہ صاحب یہ ملک کو آپ تباہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے مشورہ ہے، خدا کے لیے گھر چلے جائیں۔ ناظرین، اس پر آج کا ویلاگ ختم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو، آپ کے پیاروں کو، اہل و عیال کو، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ الہی آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔